مس ہوں تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان معظم خطیب اسلام خطیب اہل سنت فاضل نوجوان ناظم MSO جنوبی پنجاب میری مراد محترم جناب حضرت مولانا علی حیدر فاروقی صاحب ملتمس ہوں تشریف لاتے ہیں فاضل نوجوان حضرت مولانا علی حیدر فاروقی صاحب ناظم MSO جنوبی پنجاب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. آج کی اس تاریخ ساز فقید المثال تاریخی روایتی کانفرنس کے انعقاد پر استاذ محترم حضرت مولانا مفتی جاوید اختر فاروقی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پاسبان ختم نبوت سے وابستہ ذمہ داران و کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کی تمام تر صلاحیتیں ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے لیے صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انتہائی 2-4 منٹ میں آپ حضرات سے ایک دو ضروری باتیں عرض کروں گا جن کا تعلق عقیدہ ختم نبوت سے ہوگا. یاد رکھیں عام طور پر ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرے یا دعوی نبوت کرے وہ منکر ختم نبوت ہے اور بے شک اور بلا شبہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف نبوت کے ساتھ ہوتا ہے اور ان صفات میں سے کسی ایک صفت کا انکار یا ان صفات میں سے کسی ایک صفت کو کسی شخصیت کے ساتھ لازم کرنا در حقیقت یہ بھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے. مثال کے طور پر 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے صرف اور صرف نبوت کے ساتھ لازم رکھا ہے. غیر نبی وہ صفات سے متصف نہیں ہو سکتے. نمبر 1 نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا پیغمبر رسول نبی ہوتا ہے. نمبر 2 نبی پر وحی کا نزول ہوتا ہے. اور نمبر 3 نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے. اور نمبر 4 نبی کی اطاعت اس وقت کی امت پر فرض ہوا کرتی ہے. یہ چاروں کی چاروں صفات یہ خاصہ ہیں نبوت کا. غیر نبی ان چاروں صفات میں سے کسی ایک صفت کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا. یہ خصوصیات انبیاء اور رسول میں سے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کم علمی کی بنیاد پر یہ صفات غیر نبی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے
لیکن ہمارا چونکہ عقیدہ ختم نبوت کے جو لوازمات ہیں، جو ضروریات ہیں، ان سے زیادہ نسبت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے بسا اوقات کم علمی کی بنیاد پر بھی ہم ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو بلا شبہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کے منافی چیزیں ہیں۔ آج کے دور میں بہت سارے طبقات اور بہت سارے لوگ مختلف طریقوں اور مختلف انداز میں عقیدہ ختم نبوت کو کمزور کرنے کے لیے اور اغیار کو دلائل فراہم کرنے کے لیے اور انبیاء کی صفات اور ان کی شان اور مرتبہ اور عظمت میں کمی کے لیے وہ یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ فلاں پر بھی وحی نازل ہوتی ہے اور فلاں بھی خطا سے پاک اور معصوم ہے اور فلاں کی اطاعت بھی امت پر واجب ہے۔ اب ظاہراً یہ شخص کتنی ہی بڑی قد والی شخصیت کے ساتھ یہ صفات لازم کیوں نہ کرے، بلا شک اور شبہ یہ شخص حضور کی نبوت اور ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی کر رہا ہے، اور کوئی شک نہیں یہ وہی طبقہ ہے جو طبقہ اول روز سے آج تک حضور علیہ السلام کی نبوت اور جملہ تمام انبیاء کی رسالت کو کمزور کرنے کے لیے اور دیگر شخصیات جو ان کے عقیدے کے مطابق عظیم المرتبت شخصیات ہیں ان کو انبیاء کی صفوں میں کھڑا کرنے کے لیے اور بعض کے عقائد کے مطابق ان کا عقیدہ انبیاء سے بھی بڑا ہے، تو ان کو انبیاء کی صفوں میں لانے کے لیے اور اپنے عقیدے کی مضبوطی کے لیے وہ اس قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں کہ اس پر بھی وحی آتی ہے۔ وہ جو بولتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں، اپنی منشا سے نہیں، بلکہ جیسے نبی وما ینطق عن الہوا کا پابند ہے، اسی انداز میں وہ شخص بھی، وہ امام بھی اللہ کی وحی اور اللہ کی مرضی کے مطابق بولتا ہے۔ اسی انداز میں جیسے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک معصوم ہوا کرتے ہیں، اسی انداز میں وہ امام بھی، وہ شخصیت بھی گناہوں سے اور ہر قسم کے عیوبات سے پاک ہے۔ اسی انداز میں ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس طرح وقت کے نبی کی اطاعت اس دور کے امت پر واجب اور فرض ہوا کرتی ہے، اسی انداز میں اس وقت کے امام کی اطاعت بھی امت پر واجب اور فرض ہوا کرتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ صفات جو نبوت کا خاصہ ہے، یہ صفات جن کو اللہ نے صرف نبوت کے ساتھ متصف کیا ہے اور نبوت کے ساتھ لازم کیا ہے اور جوڑا ہے، جو شخص یہ عقیدہ مارکیٹ میں لے کر کے آئے، کیا یہ شخص ختم نبوت کا انکار نہیں کر رہا؟ میں نے شاید کوئی مشکل بات کر دی ہے، اتنی آسان بات کی ہے، کوئی مشکل بات ہے کیا؟ جو کہے کہ نبی کے علاوہ کسی اور پر بھی وحی آتی ہے، کیا وہ ختم نبوت کا انکار نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے نا۔ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کی طرح وہ بھی معصوم عن الخطا ہے، کیا یہ ختم نبوت کا انکار نہیں ہے؟ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اس کی اطاعت بھی امت پر واجب اور فرض ہے، جو کہ خاصہ نبوت ہے، تو کیا غیر نبی کے ساتھ جوڑنے والا یہ نبوت کا انکار نہیں کر رہا؟ تو جس طرح ذلی، تشریح، بروزی
غیر تشریع کا دعوے دار حضور کی ختم نبوت کا منکر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی انداز میں امامی اور معصومی عقیدہ لے کر کے میدان میں اور مارکیٹ میں آنے والا بھی ختم نبوت کا منکر ہے۔ اور ہمیں اپنی صفوں میں یہ چیزیں تلاش کرنی ہوں گی۔ کون ہے جو یہ عقیدے کا لبادہ اوڑھ کر کے غیر نبی کو نبیوں کی صف میں لا کر کے اور قادیانیوں کو دلائل فراہم کر رہا ہے؟ اس لیے آخر میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، یہ اسلامی وطن پاکستان ہے، ہم سمجھتے ہیں، اور بہت دفعہ یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے، شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہو، بس آخری بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ہمیں اس قدر عقیدہ ختم نبوت پہ جد و جہد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اکثریت مسلمانوں کی ہے، مساجد اور مدارس کی کثرت ہے، پڑھنے پڑھانے والوں کی کثرت ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں ختم نبوت کانفرنس کرنے کے لیے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس عقیدے کے لیے ہمیں جان مال وقت کی قربانی اور ہر طرح کا زور لگانا پڑتا ہے۔ یہ سوال شاید آپ کے ذہن میں بھی آتا ہو، میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا۔ تو بھائی کمزوری ہماری ہے، کسی کی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ میں بھیجا، تو کیا خیال ہے جو بچہ آکسفورڈ پڑھ کے آئے گا تو کیا وہ ختم نبوت کی چوکیداری کرے گا؟ کیا آکسفورڈ سے پڑھنے والا بچہ طالب علم ختم نبوت کا تحفظ کرے گا اور پہرا دے گا؟ یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جن کا کھائے گا انہی کا گیت گائے گا۔ اور ظاہر ہے یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آنے والے وہی لوگ اعلیٰ عہدوں پہ جاتے ہیں، اور جس انداز میں پاکستان کے اندر غیر ملکی این جی اوز، غیر ملکی ادارے آ کر کے مداخلت کرتے ہیں، بالخصوص تعلیمی اداروں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اور بڑے بڑے اداروں کے اندر وہ انویسٹ کرتے ہیں، وہ پروفیسر خریدتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے متعلقہ جو ضروریات دین ہیں اس حوالے سے طلباء کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ اس طرح قائد اعظم یونیورسٹی کے مثال دیتے چلوں، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر ایک پروفیسر صاحب اپنی کلاس میں اپنے لیکچر کے دوران بچوں کو الہاد کا لیکچر دیتا تھا، الہاد پہ درس دیتا تھا، خدا کا منکر بنا رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا مسلمان گھرانوں میں پیدا نہیں ہوئے؟ یہ پڑھنے پڑھانے والے کون ہیں؟ ہمارے گھروں سے نہیں گئے؟ تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہماری کمزوری کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اس لیے اچھے اداروں کا انتخاب کریں، ان اداروں کا انتخاب کریں جہاں آپ جانتے ہیں ان اداروں کے اندر ہمارے بچوں کی دینی اخلاقی ہر اعتبار سے تربیت ہوگی۔ جب ہمارا انتخاب محض نوکری کی خاطر اعلیٰ یونیورسٹیاں ہوں گی تو میرے بھائی اس وقت جو یونیورسٹیوں کی، چونکہ میرا تعلق ایک اسٹوڈنٹ تنظیم سے ہے، ہمارا روزمرہ کا یہ معاملات ہے، کئی سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نشہ عام ہو چکا ہے، نشے پہ پابندی نہیں ہے، پروفیسر جو مرضی کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے آج اپنی نسلوں کی فکر کریں، اپنی نسلوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا انتخاب کرنے سے پہلے تعلیمی تربیتی ادارے کا انتخاب کریں جہاں پر آپ کا بچہ بہترین تعلیم بھی حاصل کرے اور اس کی بہترین انداز میں دینی اور اخلاقی تربیت بھی ہو سکے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر جلسہ کے منتظمین بالخصوص اپنے استاد محترم اور سٹیج پر بھی میرے کئی اساتذہ تشریف فرما ہے، میں ان تمام کو اس پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب۔